الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 33 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ 33ویں آیت کی تفسیر ابھی باقی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے چند احکامات کا ان کے لیے خصوصاً تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی پہلے والی جو پہلے زمانے کی جاہلیت کی بے پردگی تھی ویسے تم بے پردہ مت رہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، محض ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکامات تذکرہ فرمائے اور اس کے بعد اہل بیت کی مدح کا ایک پہلو بھی بیان فرمایا، اور اس سے پہلو نکلتا ہے جس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پردے کا حکم بیان فرمایا، بے پردگی سے بچنے کا حکم دیا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ 4 احکام بیان فرمائے۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا غور کیجئے، ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات چلی تھی کہ کسی بہت بڑی مذہبی شخصیت سے تعلق کا قائم ہو جانا اس بات کی اجازت نہیں ہو جاتا کہ اب اس کے گھر والے یا جن کا تعلق اس سے قائم ہو گیا وہ عمل کے لحاظ سے کچھ رعایت حاصل کر لیں گے، جیسا کہ آج کل کے دور میں نظر آتا ہے کہ خصوصاً جو دینی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر والے اکثر بے عملی کا شکار رہتے ہیں، خصوصاً مطلب خواتین سے قطع نظر بیٹے وغیرہ ہیں، جیسے بچے ہیں، یہ مطلب داڑھی نہ رکھنا اور آوارہ گردیوں میں پڑا ہونا اور عموماً علم دین سے محروم ہونا۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ والد صاحب ہٹیں گے تو گدی مل جائے گی آستانے کی، اور پھر اتنے متبعین ہیں، بنی بنائی جس کو کہتے ہیں حکومت حاصل ہو جائے گی، تو وہ اپنے لیے عمل کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس پہ دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کو ضروری نہیں ہے، ہم اسی طرح کافی ہیں، اور وہ بزرگوں سے نسبت کی بنا پر، اپنے بڑوں سے نسبت کی بنا پر اپنے لیے اس طرح رعایت کے پہلو نکال لیتے ہیں کہ یہ نسبت بروز قیامت ہمارے کام آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر عمل کیے اور بغیر محتاج زندگی گزارے ہمارے لیے نجات کے نہ صرف ہمارے لیے پروانے جاری کرے گا، بلکہ جتنے متبعین ہیں یہ بھی ہمارے صدقے سے بخشے جائیں گے۔ تو اس قسم کے متکبرانہ جملے بھی سننے کو ملے ہیں کہ ارے جی ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ہم تو بڑے بڑے خاندان سے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے تو لاکھوں ہزاروں قسم کے، ہزاروں کی تعداد میں متبعین ہیں، ہم تو انشاءاللہ بخشائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن جو ہمیں قرآن و حدیث سے ایک ضابطہ ملتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک قانون، ایک اصول دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے معاملے میں کسی کے لیے رعایت کا کوئی پہلو نہیں ہے، عمل کرنا ہی ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم پہ فرض اور واجب قرار دیں انہیں ان کے وقت پر ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ سوچنا کہ یہ نسبت بس میرے کام آ جائے گی اور اس نسبت کو بنیاد بناتے ہوئے نیکیوں کو ترک کرنا اور گناہوں پر یا مباح اور مشکل یعنی مشتبہ کاموں پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت رسوائی کا سبب بھی بن جائے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
ازواج رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پردے میں رہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کی بے پردگی تھی، ویسے بے پردگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھیں اور غیر مردوں کو اپنا تمام مطلب حسن و جمال دکھایا کرتی تھیں، تو یہ ایک بری عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ان کے شائن شان نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے تو مطلب پردے میں بھی باہر نکلنا مکمل، یعنی باہر نکل کر اور عام جیسے عورتیں گھومتی ہیں بازار میں، اس طرح گھومنا بھی معیوب ہی تھا، مناسب نہیں تھا۔ لہٰذا ان کے لیے تو بڑے سخت احکام تھے اور وہ اس پہ عامل تھیں، عمل کرتی تھیں، اور اس عمل کرنے کو بوجھ محسوس بھی نہیں کرتی تھیں۔ لہٰذا دیکھیے، ایک تو پردے کا حکم، پھر نماز قائم کرنے کا حکم۔ تو اب وہ بہنیں غور کریں کہ جو کسی اس طرح نسبت کی بنا پر اپنے لیے عمل کو معمولی سمجھ رہی ہوں، تو انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پردے سے آزاد قرار نہیں دی گئیں، حالانکہ قرآن میں خود انہیں مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے دروس میں آپ نے سنا، آیت باقاعدہ گزری کہ یہ نبی کی جو ازواج ہیں مومنین کی مائیں ہیں، اس کے باوجود انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پردہ کریں، کیونکہ یہ ماں ہونا روحانی طور پہ ماں ہونا ہے، حقیقی ماں نہیں ہے کہ نسب والا رشتہ قائم ہو جائے اور بیٹے سے ہم کہا جائے کہ جی پردہ کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو جب وہ روحانی والدائیں پردہ کر رہی ہیں اور اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا گمان کرتی ہیں کہ کیا آپ کو پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ اگر بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی تو کیا اللہ کا غضب جوش میں نہیں آئے گا؟ اس پہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر مرد ہے، وہ چاہے کسی بھی حیثیت میں ہو، اگر نامحرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہو، تو اس کے سامنے آنا منع ہوگا۔ کسی بھی حیثیت سے مراد مثال کے طور پہ وہ ڈرائیور ہے، وہ نوکر خادم ہے گھر کا، مالی ہے بالفرض، وہ اور دیگر گھر کے کام کاج کرتا ہے، خدمت سر انجام دیتا ہے، باہر سے چیزیں لا کر آپ کو گھر تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر مرد ہے تو اس کے سامنے آنے سے پرہیزی کرنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ خواتین کے لیے لازم ہے، گھر کی خدمت کے لیے اگر رکھنا ہو تو خواتین کو ماسی رکھا جائے، یعنی نوکر رکھا جائے، انہیں خادمہ بنایا جائے، اور ان میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ گھر کے مرد ان کے سامنے نہ آئیں، ان پہ نگاہ نہ ڈالیں۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم شریعت کی رعایت ہم نہیں کریں گے، جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں یا دین کی علامت سمجھے جاتے ہیں، تو بتائیے جو متبعین ہیں، جو باہر دوسرے لوگ ہیں، جو ہمیں دیکھ کر ہمارے عمل کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ بدظن ہوں گے، بدگمان ہوں گے، اور وہ گمراہی کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کسی سے بھی نسبت یا تعلق قائم ہو جائے تو نماز میں رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لہٰذا زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت سخت ہے کہ جب ازواج مطہرات جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بنے، بہت ہی مطلب وہ ایثار اور سخاوت کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں، اپنے مال اللہ کے راہ میں اکثر خرچ کر دیا کرتی تھیں، کثرت سے صدقات کرتی تھیں کہ اتنا مال ہی جمع نہ ہوتا تھا کہ اس پہ باقاعدہ زکوٰۃ بن جائے۔ اکثر ازواج کا یہی معاملہ تھا۔ تو پھر عام ایک خاتون کی زکوٰۃ کیسے معاف ہو جائے گی؟ لہٰذا انہیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں ازواج کے ساتھ، ایک شوہر کی حیثیت تھی اور ایک نبی کی حیثیت تھی۔ یہ ازواج ان نبی کریم کی امتی بھی تھیں اور یہ آپ کی ازواج بھی تھیں۔ تو ازواج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ امتی کی حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور یہ بس یہ سوچیں جی تو شوہر کا قول ہے اب مانے نہ مانے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ازواج مطہرات کو بھی نبی کے حکم ماننے کا مکلف بنایا کہ آپ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا
کہ وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو جیسے ہم ایک مقولہ کہا جاتا ہے گھر کی مرغی دال برابر، کہ اگر گھر کا کوئی سرپرست ہے، عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب کوئی بات کہتے ہیں تو گھر والے اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، دوسرے کی بات غور سے سن لیں گے، اپنے گھر کے عالم اور مفتی کی بات کو غور سے نہیں سنا جائے گا۔ یہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، تو انہیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو یہ رعایت بھی نہیں دی ہے کہ آپ اپنے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے شوہر ہونے کی حیثیت کو کے پیش نظر آپ ان کے نبی کی جو ایک حیثیت ہے اس کو وقتی طور پر اس سے قطع نظر تاثر و گردانی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی لازم کر دیا گیا کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ایسے خاندان سے وابستہ ہیں یا ایسے آپ کے بڑوں میں والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، کوئی عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی اور دینی حیثیت ان کو حاصل ہے، تو یہ نہ سوچئے کہ جی یہ تو دوسروں کو دیں گے دعوت تو ہم وہ دوسرے سے قبول کریں، یہ تو ہم تو ان کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ایک نفسیاتی طور پہ ایک واللہ عالم، یہ تو ایک ماہر نفسیات آپ کو زیادہ بہتر انداز سے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ایک دماغ میں ہمارے کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کی اطاعت کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے کسی خاندان والے کی بات ماننے کو برا محسوس کیا جاتا ہے، اپنی انسلٹ محسوس کی جاتی ہے، اور اگر وہ میڈیا پر ویسا ہی ایک اور کوئی عالم یا مفتی کوئی بات بتا رہا ہو تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان مفتی صاحب نے بات کہی، تو بھئی آپ کے گھر میں بھی تو ہیں، ان کا ارے تو گھر کا بچہ ہے، تو فوراً مطلب نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا واقعی جو سرپرست ہے یا کوئی جو بڑا ہے، عالم ہے، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، اور واقعی وہ دائرہ شریعت میں رہ کر اور صحیح اور جائز حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چونکہ آپ ماقبل دیکھیے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں اب آگے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اہل بیت فرمایا، گھر والے، تو نبی کے گھر والے ہی مراد ہوں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ سابقہ قرینے کی بنا پر اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوگا، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور اپنی چادر میں ان سب کو سمیٹ کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مفسرین نے ان آیات کو، اس آیت کو اور ان احادیث کریمہ کو جمع کیا، اس آیات کے جو سباق ہے، پچھلی جو آیتیں ہیں ان کے قرینے کو بھی دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی ہوگا، اور حدیثوں کی روشنی میں بات واضح ہے کہ اس سے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و حسین بھی مراد ہوں گے، لہذا ان سب پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی پیاری مدح اور فضیلت بیان فرمائی اور اپنے ان پر نازل کردہ ایک عظیم احسان اور انعام کو بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ، محض ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیذہب عنکم الرجس، کہ اے نبی کے گھر، تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور اس بات کا بھی ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں خوب پاک و صاف ستھرا بالکل کر دے، ہر گناہوں سے، گندگی سے، آلودگی سے، اخلاق رذیلہ سے، ہر قسم کی غلط سوچ سے، غلط فکر سے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، آپ غور کیجئے کہ یقینی سی بات ہے کہ پھر ازواج مطہرات اور حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک و صاف فرمایا، اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرمایا، اور اتنی پاکیزہ یہ ذوات ہیں، تو یقیناً ان سے نسبت قائم کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان سے عقیدت کا تعلق، محبت کا تعلق، الفت کا تعلق مضبوط کرنا، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا انعام ہے کہ جو مطلب بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا
یہ اور کسی کو حاصل اس طرح اس انداز سے نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصاً ان کی پاکیزگی کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حکم دیا کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد کرو تم وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، تم اس کو یاد کرو۔ کیا چیز؟ من آیات اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات، والحکمتی، اور حکمت۔ حکمت سے مراد مفسرین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مزید ایک حکم دیا کہ جو آپ کے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی نبی نے یہ فرمایا، ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے تمہارے پیش نظر قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، یعنی علم کی رغبت دینا مقصود ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی محبوب نہیں تھی کہ ازواج رسول جاہل رہ جائیں، بلکہ ان کی علمیت ہی ان کی علمیت، ان کے پاس علمیت کا ہونا، ان کا عالمہ ہونا اور ان کا قرآن و حدیث کے علوم پر واقف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھا، مرغوب تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ یقیناً بہت خوبصورت، اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا عالم میں وجود، اس کا پانا یا اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اخروی درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ جاہل رہنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آیات پڑھی جائیں، احادیث پڑھی جائیں۔ اب یہ المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں، حدیث خیر بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، بس قرآن پڑھ لیا ختم، یعنی عربی عبارت پڑھی ختم ہو گئے۔ اب اس سے یقیناً ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیت، ہمارے قصد، ہمارے ارادے کو جانتا ہے، لیکن جو قرآن عظیم کے نزول کا عظیم مقصد تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش کرنا، وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کیسے دل کی کیفیت بدلے گی، کیسے قلب میں انقلاب پیدا ہوگا، محاسبانہ سوچ کیسے پیدا ہوگی، ان آیتوں کے مفاہیم ہمیں توبہ کی طرف کیسے مائل کریں گے، آخرت کی تیاری کی ترغیب کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی۔ لازم سی بات ہے کہ جب مفہوم آدمی سمجھے گا تبھی ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں قرآن اس انداز سے نہیں پڑھا جاتا، رسم پوری کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔